اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، نور القرآن میں ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 16 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم اس رکوع نمبر 16 کی آخری دو آیات، آیت نمبر 140 اور 41 کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے مطالعے پر ہمارا پہلے پارے کا مطالعہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ آیت نمبر 140 میں نجات کا دار و مدار نسلی تعلق پر نہیں، اپنے عمل پر ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام جن کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ تم کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو کیا وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ اسی طرح تمام انبیاء بشمول اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ بات آج مسلمانوں کو بھی سوچنی چاہیے، خصوصاً مجھے اور آپ کو۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں کیا حالات بن چکے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، ساتھی تھے، صحابہ تھے، وہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے۔ آج ہمارے ہاں ان معاملات میں کیسے سے کیسے جو ہے وہ شدت اختیار کر چکے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ان تقسیموں سے بالا تر ہو کر انسان زندگی بسر کرے۔ یہ تقسیمیں انسان آج ہم نے بنا لی ہیں، اور ان تقسیموں پر جھگڑے ہی جھگڑے۔ کوئی شخص، دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ کوئی شخص کسی فقہی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس مسلک کو اپنی شناخت بنا لینا، اسے دین پر مقدم رکھنا، اس مسلک ہی کے لیے ساری محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ کرنا، اسی کی دعوت و تبلیغ کرنا، دین کے اصل حقیقت اور روح کے یکسر خلاف ہے۔ اسی مسلک کے لیے جو ہے وہ اپنا تن من دھن لگایا جا رہا ہے، اور اسی کے لیے مناظرے ہو رہے ہیں، اور اسی اپنی فقہی ایک رائے ہے، اس رائے کو ثابت کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی جائے۔ یہ کہاں کا حق ہے؟ اور اسی حوالے سے ہمارے بڑے بزرگوں نے بڑی پیاری باتیں کہی۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہم تک تو پہنچتی نہیں، ہمارے تک تو وہی باتیں پہنچتی ہیں جو عام لوگ جو ہے سنی سنائی باتیں ہیں۔ بڑے لوگوں نے بڑی باتیں کہی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے یہ لکھا ہے، جی سنیے ذرا اپنی، اور اس بات کو غور کریں میں اور آپ بھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ساری عمر ضائع کر دی اس عنوان سے۔ ایک اہم واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کروں جو اہم بھی ہے اور عبرت خیز بھی ہے۔ قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا، اور سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال اسی جلسہ میں تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، یہ مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں۔
ایک صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا حضرت سر پکڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہی ہے۔ میاں مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کی حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں، علماء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے ہیں، خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی ہے؟ فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کاوشوں کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں، یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا، علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کر دی۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا، وہ تو ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے مسالک کے فقہا جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں، کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو صواب، متحمل الخطا یعنی درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے ثابت کر دیں، اور دوسرے مسلک کو خطا، متحمل الثواب، غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے کہیں۔ اس سے آگے کوئی نتیجہ ان تمام بحثوں، تدقیقات اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں۔ یہ بات کہی انہوں نے۔ پھر فرمایا ارے میاں اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک ثواب تھا اور کون سا خطا۔ اجتہادی مسائل صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی ہم تمام تر تحقیق اور کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے یا کہ یہ صحیح ہے، لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو اور وہ خطا ہے۔ اس احتمال کے ساتھ ثواب ہو۔ دنیا میں تو یہ ہے ہی ہے، قبر میں بھی منکر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا یا ترک رفع یدین حق تھا، امیل بالجہر حق تھا یا بالسر حق تھا۔ برزخ میں اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ حضرت شاہ صاحب کے یہ الفاظ تھے۔ اللہ تعالیٰ امام شافعی کو رسوا کرے گا، نہ امام ابو حنیفہ کو رسوا کرے گا، نہ امام مالک کو اور نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو رسوا کرے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے، جن کے ساتھ اپنے مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگا دیا ہے، جنہوں نے نور ہدایت چار سو پھیلایا ہے، جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا کہ وہاں میدان محشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافعی نے غلط کہا تھا، یا اس کے برعکس یہ نہیں ہوگا۔ تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نہیں کرنا ہے، نہ برزخ میں اور نہ محشر میں، اس کے پیچھے پڑھ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی۔ کمال الفاظ کہے، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اپنی قوت صرف کر دی، اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، مجمع علیہ اور سبھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ضروریات سب کے نزدیک اہم تھی، جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، اور وہ منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی۔ یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں اور اپنے اور اغیار ان کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد ہو رہا ہے، شرک اور بت پرستی چل رہی آ رہی ہے، حرام اور حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہیں ان فرعی اور فروعی بحثوں میں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر۔ آج بھی آپ دیکھ لیں معاشرے کا یہ حال ہے یا نہیں؟ اپنے اپنے مسالک کی، اپنی فقہی رائے کو ترجیح دینے کے لیے ساری توانائیاں صرف ہو رہی۔ آج بھی سود سرعام چل رہا ہے، آج بھی فحاشی اور یعنی سرعام ہو رہی ہے، آج بھی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں سرعام دیکھیں، لیکن کوئی ہے جو اس طرف توجہ کر لے، کوئی ہے جو اس طرف توجہ کر لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے
کسی ایک مسلک پر عمل کرنا غلط نہیں ہے، کیجئے عمل، لیکن اپنی ساری توانائیاں اسی کو ثابت کرنے کے لیے نہ لگائیے، بلکہ اللہ کے دین کی اور منکرات کو ختم کرنے کے لیے لگائیے۔ اللہ ہمیں اس کی اگلی آیت نمبر 141 میں، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہاں پر بیان کیا، تلک امۃ قد خلت، یہ آیت نمبر 134 پہلے ہم نے پڑھی، اب جو دوبارہ وہی آیت اس مقام پر پڑھ رہے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس عمل کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، ہر ایک سے اپنے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، كُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فردن فردن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، فردن فردن جواب دینا۔ وہ بزرگ تھے، بڑی ہستیاں تھیں، انہوں نے دین کے لیے محنتیں کی، قربانیاں دی، لیکن آج ہم کیا ہیں؟ وہ جو اقبال کا شکوہ تھا، تھے تو وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بھائی آگے اٹھو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو، دین کے لیے جیسے انہوں نے قربانیاں دی ایسے تم بھی قربانیاں دو، جیسے انہوں نے دین کی محنت کی ایسے تم بھی کرو۔ صرف یہ کہنا کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا اور اسی تعلق پر بیٹھے رہنا، عمل سے غافل ہو جانا، یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور جو لوگ اس کو سن رہے ہیں اور جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں ان سب کو مزید اس کام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔